السلام علیکم دوستوں، میں دانیال آدم ایڈم ریئیکٹس میں۔ تو دوستو، ہم انسانوں کو جو خواب آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں یا جھوٹے ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنے خوابوں میں دنیا سے چلے جانے والے جو لوگ ہیں آتے ہیں ہمارے خواب میں، کیا وہ خواب سچے ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیطان بھی خواب میں آتا ہے کسی دوسرے کی شکل میں۔ تو آئیے اسی کو جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ انسان اپنی زندگی کے اندر جو اہم ترین اور میننگ فل خواب دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایسے رشتہ داروں اور پیاروں کو دیکھنا جو کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کی فیلنگز، جذبات اور احساسات جڑے ہیں۔ ان کے جانے سے آپ کو اپنی زندگی ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ کئی بار ان کی موت کے بعد آپ نے انہیں اپنے خواب کے اندر خوشی یا غمی کی حالت کے اندر دیکھا ہوگا اور خود سے سوال کیا ہوگا کہ جو کچھ بھی میں نے خواب کے اندر اس شخص سے متعلق دیکھا، کیا وہ سچ ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ خواب سچا تھا؟ کیا اسلامی روایت کے اندر اس کے متعلق ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ مبشرات کیا ہیں؟ ایسے خواب جو کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے مستقبل کے بارے میں انسانوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی کچھ اس طرح سے ملتی ہے کہ عرب کے اندر دوسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے عمر بن دوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابی تھے۔ انہوں نے مکہ میں آ کر اسلام قبول کیا، اور جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا مکہ کے اندر جینا مشکل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس وقت حضرت عمر بن دوسی کے ساتھ ان کے قبیلے کا ایک ساتھی بھی موجود تھا، اور جب یہ مدینہ پہنچے تو ان کا یہ ساتھی اچانک سے مدینہ کی آب و ہوا بدلنے کی وجہ سے بہت بیمار رہنے لگا۔ تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس نے درد سے نجات کے لیے خود اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ عمر بن دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو اپنے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ جنتی لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت باغ جیسی جگہ کے اندر موجود ہے، یعنی جنت میں، لیکن اس کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس ہجرت کی وجہ سے جو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی تھی مجھے معاف کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اس چیز کو بالکل ٹھیک نہیں کروں گا جو کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ تباہ کیا ہے۔ رسول اللہ کو جب عمر بن دوسی نے یہ خواب بیان کیا تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اس کے ہاتھوں کے لیے جو کچھ بھی اس نے اپنے ساتھ کیا اسے معاف فرما دے۔ جس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ موت کے بعد نظر آنے والا شخص حقیقت کے اندر اپنا حال اپنے رشتہ داروں کو بیان کر سکتا ہے، مگر اللہ کی مرضی سے اور جتنی اسے اجازت ملے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس خواب کے سچا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ شیطان دنیا کے ہر انسان کی شکل کے اندر آ کر انسانوں کو خواب کے اندر یا بیداری میں بھی گمراہ کر سکتا ہے، اس شخص کی بھی شکل کے اندر آ کر جو کہ اب دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ شیطانی جنات ہر انسان کی شکل کے اندر آ سکتے ہیں سوائے میرے چہرہ مبارک کے، لیکن ایسے شیطانی خوابوں کو پہچاننا انتہائی آسان ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ برے اور برائی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کچھ ایسا دیکھو تو اللہ سے پناہ مانگو کہ تمہیں شیطان کے شر سے بچائے، اور نہ تو اس خواب کی تعبیر جاننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس خواب کو کسی کو بتانے کی۔ ایسے خواب نائٹ میئرز کہلاتے ہیں جو کہ آپ کو کافی خوفزدہ کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطان آپ کو کسی چیز کے کھونے کا خوف دلا کر اس چیز کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں اور اس دنیا داری کی چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جائیں۔ شیطان کو کیونکہ انسانوں کے علم غیب کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تو سوال یہ ہے کہ انسانوں کے خواب کے اندر آ کر وہ مستقبل کے بارے میں کوئی بھی حالات دکھا کر آپ کو کیسے ڈرا سکتا ہے، کیونکہ علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا جب آپ ان شیطانی خوابوں سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا پھر ان پر یقین کرتے ہیں تو شیطان آپ پر ہنستا ہے اور آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کی جہالت کا مذاق۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں تصوراتی خواب، کیونکہ بہت زیادہ جذباتی کیفیت کے اندر اکثر لوگ مردہ شخص کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یا کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جو کہ ہر وقت ان کے مائنڈ کے اندر رہتی ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی مہنگی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی لگژری چاہتے ہیں، اور اگر اس کے بارے میں آپ دن رات سوچنا شروع کریں تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ اسی سے ملتے جلتے خواب آپ کو ہر روز نظر آئیں گے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ہر انسان رات کو خواب دیکھتا ہے، اور نیند کے اندر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب وہ تصورات کے اندر چلا جاتا ہے، اور نیند سے اٹھنے کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ سب کچھ دھندلا ہو کر اسے بھولنے لگتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا تصور تھا جس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مردہ شخص کی روح آپ کے سوچے بغیر اچانک سے آپ کے خواب کے اندر آئے تو بہت حد تک چانسز ہیں کہ وہ آپ کا خواب سچا ہو، آپ کے وہ رشتہ دار آپ کو اپنا حال بیان کریں یا پھر کوئی مشورہ دے کر آپ کی مدد کریں۔ یعنی کل ملا کر خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: ایک شیطانی خواب،
ایک ذہنی تصورات اور تیسرا مبشرات یعنی نیک خواب۔ یہ مبشرات ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ کی مدد فرماتا ہے، کسی اشارے یا کسی شخص کے ذریعے اس کا حال بیان کر کے یا کوئی خبر دے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ کے بعد کوئی بھی شخص اللہ سے وحی کے ذریعے ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتا، مگر آپ نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت تک ایک ہی چیز سے مخاطب ہوگا یا کوئی خبر پہنچائے گا، یعنی نبوت میں سے صرف ایک چیز باقی رہے گی اور وہ ہے مبشرات یعنی نیک خواب۔ یہ نبوت کا ایک درجہ ہے جسے آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک اللہ نے انعام کے طور پر انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنے کا حکم بھی خواب کے اندر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے کا اشارہ بھی اور تمام مستقبل کی تکلیفوں کا اندازہ خواب سے ہی ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کو خاص طور پر تعبیر خواب کا علم وحی کے ذریعے سکھایا تھا، جس سے ظاہر ہوا کہ ان خوابوں کے مطلب نہ صرف انسانوں کی زندگیوں پر ہوا کرتے ہیں، بلکہ یہ مستقبل کی خبر یا کوئی اشارہ بھی دے سکتے ہیں، مگر جتنا اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں حج کے لیے جانے کا حکم خواب کے اندر ہوا جب آپ مدینہ کے اندر آباد تھے اور کفار مکہ کعبہ پر قابض تھے۔ آپ نے اپنے مبارک خواب کے اندر دیکھا کہ آپ احرام باندھ کر اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبیوں کے خواب کیونکہ کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، لہٰذا وہ اس کو حکم الہی سمجھ کر اس پر بالکل ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو یہ خاص پروٹوکول دیا ہے کہ ان کو تمام شیطانی یا تصوراتی خواب سرے سے آتے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف سچے خواب آتے ہیں۔ ان سچے خوابوں کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، جو کہ کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ ان سے خوف زدہ ہو کر نہیں اٹھیں گے۔ نمبر 2، یہ خواب آپ کو نیند سے اٹھ کر بھی یاد ہوگا، بھولے گا نہیں۔ نمبر 3، یہ خواب کسی اشارے یا سمبل کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈائریکٹ آپ مستقبل کے بارے میں کوئی واقعہ پہلے سے دیکھ سکتے ہیں، اور فیوچر یا مستقبل کے بارے میں کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، لہٰذا یہ خواب ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ جب بھی کوئی انسان رات کو سوتا ہے تو اس کا دماغ یعنی کانشیس لیول کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن اس کا سب کانشیس مائنڈ یا لاشعوری حصہ جاگ کر جسم کے باقی حصوں کے فنکشن کو پرفارم کرتا ہے، مثال کے طور پر ہارٹ بیٹ، سانس لینا یا جسم کے خون کا نظام وغیرہ۔ انسانی دماغ کے کانشیس مائنڈ کا کام کرنا بند کر دینا میڈیکلی طور پر آج انسان کی موت کہلاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میڈیکل سائنس دل کی دھڑکن کے بند ہو جانے کو اصل موت تصور کرتی تھی، لیکن اسی غلط فہمی کی وجہ سے کئی زندہ لوگوں کو قبروں تک میں دفنا دیا گیا جو کہ اچانک سے زندہ ہو گئے، لہٰذا مجبور ہو کر میڈیکل سائنس کو موت کے بارے میں اپنی یہ ڈیفینیشن بدلنا پڑی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے یہ فرمایا کہ نیند عارضی موت ہے اور ہر انسان رات کو نیند کے اندر مر کر ہر صبح کو زندہ ہوتا ہے۔ اور بالکل یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے امت کو یہ دعا سکھائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جو کہ مجھے موت دیتا ہے اور اس کے بعد تو ہی مجھے زندگی دیتا ہے، اور اس کے بعد نیند سے اٹھنے کی یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی لوٹا دی۔ میڈیکل سائنس کی یہ حالیہ دریافت قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس پر ایک الگ سے ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، جسے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں یا کمنٹ سیکشن میں مل جائے گا۔ جب بھی انسان نیند کے اندر ہوتا ہے تو عارضی موت کے اندر اس کی روح اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر آسمانوں کا سفر کرتی ہے اور دوسری روحوں سے ملاقات بھی کرتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ مادی جسم 3 ڈائمینشن کی اس دنیا کے اندر قید ہے، مگر روح کا کوئی جسم اور فزیکل وجود نہیں ہے، وہ ان تمام باؤنڈری سے آزاد ہے، لہٰذا فری ہو کر کائنات میں کہیں بھی گھوم سکتی ہے، آپ کے مر چکے رشتہ داروں سے ملاقات بھی کر سکتی ہے، کوئی مشورہ دے کر مدد بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کیونکہ روحانی طور پر ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارا کانشیس مائنڈ اور ہمارا شعور کیونکہ دماغ کے اندر جسم سے الگ ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ دراصل ہماری روح ہے یعنی سول، جو کہ ہر رات نیند کے اندر ہمارے جسم سے نکل کر واپس بھی آتی ہے، مگر ہماری عقل اب تک ان معاملات کو چاہ کر بھی اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ دوستو آپ نے دیکھا خواب سچے بھی ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔